یعنی ایک سے زائد مقامات پر ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ فرشتے کے جو ان کے ہاں آئے بیٹوں کی خوشخبری دینے کے لیے، پہچانتے نہیں تھے ان کو، بس سلام دعا ہوئی، ان کو بٹھایا اور فٹ اندر چلے گئے اور بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر لا کے پیش کر دیا۔ اب جب فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو انہیں تشویش ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے کہ پرانی روایت یہ تھی کہ جس کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہو اس پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو تشویش ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں، میرے مہمان بھی ہیں اور میرے گھر سے کچھ کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ تو فرشتوں نے اپنا تعارف کروا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہماری وزٹ کا مقصد آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینا ہے۔ اور سورہ زاریات میں 26ویں پارے کی بالکل آخر میں بڑا خوبصورت وہ ایک نقشہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ سلام علیہا وہ سر پیٹتی ہوئی آئیں اور فرشتوں سے کہنے لگی مت ماری تڈی عجوز عقیم۔ عجوز کہتے ہیں بڑھیا کو اور عقیم کہتے ہیں انفرٹائل کو۔ تو وہ جو جواب فرشتوں نے دیا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ قالوا کذالک قال ربک، فرشتے کہنے لگے کہ بی بی ہمیں اور کچھ پتا نہیں ہے، تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، اور وہ بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا، اسے ساری ٹیکنیکس آتی ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیچ ہم کہ بوڑھی عورت سے بچہ کیسے نکلوانا ہے، ہی نو دیٹ۔ تو انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر وہی مہمان جو تھے جب حالات ٹھیک ہو گئے، وہ خوف دور ہو گیا، تعارف ہو گیا، خوشخبری ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً یعنی یہ بات کھٹکی کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کی قوم جو تھی وہ سرکشی پر اتر آئی ہوئی تھی، اور اندازہ یہ تھا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو فوراً شک پڑا کہ یہ کہیں ادھر نہ جا رہے ہوں۔ تو پھر 27واں پارہ ان کے انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو اے اللہ کے بھیجے ہوئے ایلچیو اور تمہارا کیا کام ہے، یعنی مجھے خوشخبری تو تم نے دے دی ہے تو اور کیا کام ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہاں ان میں سے جو بھی مومن ہوگا اس کو ہم علیحدہ کر لیں گے، باہر نکال لیں گے، لیکن ہم نے اس میں سوائے ایک گھرانے کے اور کوئی مسلمان گھرانہ نہ پایا۔ تو اس میں یعنی تفصیل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بیعت کی کہ اچھا اگر اس میں 50 آدمی جو ہیں وہ دیندار ہوں، نیک ہوں، تو انہوں نے کہا جی پھر بھی ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم کو خیال آیا کہ شاید 50 نہ ہوں، پھر فگر ڈاؤن کر دی، پھر اگر اتنے ہوں تو انہوں نے کہا اچھا پھر بھی نہیں کریں گے ہم، پھر اور ڈاؤن کی کہ اگر اچھا اگر اتنے ہوں، یعنی ایک طرف ایک شخص کا معاملہ کیا ہے کہ وہ توحید میں اتنا پکا ہے، یٹ انسان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ ہی نیور وانٹس پیپل ٹو بی ڈسٹرائڈ، یعنی ان کو بالکل یہ بات جو ہے پسند نہیں کہ قوم پر عذاب آئے، قوم جیسی بھی ہے اور کوشش کی جائے اور کوشش کی جائے، شاید وہ مان جائیں، شاید وہ مان جائیں، مطلب کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آئے، اور یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے پیغمبر کو، ایک اللہ کے نیک بندے کو وہ حرکت جو قوم لوط کر رہی تھی اس پر کتنی یعنی انہیں کوفت ہوتی ہوگی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس کے باوجود یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انسان دوستی تھی، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو شفقت اور مہربانی رکھی تھی، اس کی بنیاد پر الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ حضرت ابراہیم اب لگے فرشتوں سے ڈیبیٹ کرنے، ڈیبیٹ کا لفظ آیا، یجادلو، باقاعدہ ان سے ڈیبیٹ کی کہ کسی طریقے سے وہ عذاب جو ہے وہ ٹل جائے۔ آخر فرشتوں نے یعنی ساری باتوں کے بعد کہا کہ بس اب چھوڑیے اس معاملے کو،
اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ عذاب تو آنا ہے۔ اور آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں کی، یعنی یہ بھی آزمائش تھی کہ تھریٹ، یعنی ایک نیک آدمی کے لیے یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اسے اپنا گھر بار چھوڑنے کو کہا جائے۔ یعنی جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں انسان پلتا بڑھتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، کوئی سرکش باغی آدمی اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن ایک نیک فطرت کا آدمی جو ہے اس کی نیچر کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا امتحان تھا کہ تم نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کو وہاں سے چلے گئے، والد کے حکم کی کمپلائنس میں۔ پھر تھریٹ آیا کہ اچھا تم باز نہیں آتے تو ہم تمہیں آگ میں جلا دیں گے۔ انہوں نے کہا جلا دو۔ اس میں بھی جو تفصیل آئی ہے یعنی احادیث کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ اتنی سویر تھی کہ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر پہنچ کر جا کر ان کو دھکا دے سکے، لہذا مجنیق کا انتظام کیا گیا کہ ایک مجنیق میں باندھ کر ان کو جیسے گولا پھینکا جاتا ہے اس طرح ان کو پھینکا گیا آگ کے اندر۔ اب بٹوین دا مجنیق اینڈ دا فائر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو کہا کہ میں ہیلپ یو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ میرے رب کو پتا ہے نا اس ساری سچویشن کا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یس انڈیڈ۔ میں نے کہا جا پھر تو کم کر اپنا یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے نا، یعنی اس کو اپریشیٹ کیجیے، ایسے ہی نہیں ان کو امام الناس بنایا، یعنی واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کو اپنا رب بنانا، اس میں حرف آخر کی حیثیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یعنی اس موقع پر بھی انہوں نے جبرائیل کو بھی اللہ کا شریک بنانا پسند نہیں کیا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے آئے تھے۔ یعنی میں اور آپ ہوں تو یعنی خیال آئے بھی صحیح تو فوراً اپنا آپ کو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہی ہے لیکن ریفیوز کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی آفر بھی، کیا بڑی شخصیت ہے جبرائیل علیہ السلام، ان کی آفر بھی ریجیکٹ کر دی کہ مطلب کیا تھا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، آئی ڈونٹ نیڈ یو۔ اور پھر آخری امتحان، یعنی بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اور وہ اولاد جو کسی کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں عطا کرتا ہے اس کے ساتھ غیر معمولی پیار بھی ہوتا ہے۔ پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انیشلی وہ ماں کی محبت کا فوکس ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، لیکن بچی جب بڑی ہوتی ہے تو ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ یعنی باپ جو ہے وہ اگر اپنے باغیچے میں کام کر رہا ہے تو بچہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ پانی کا پائپ پکڑ کے اور پانی کا لوٹا پکڑ کے ساتھ جا رہا ہے، کھرپا آپ کو پکڑا رہا ہے، تو اس وقت جو بچے پر باپ کو پیار آتا ہے اس کو قرآن مجید نے ڈسکرائب کیا ہے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہو گئے۔ یا کوئی دکاندار ہے تو جب بچہ جو ہے وہ دکان میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھنا شروع کر دے، یا کسی کا کوئی اور بزنس ہے تو اب بیٹا جو ہے وہ بھی باپ کے ساتھ وقت دینا شروع کر دے اس کے بزنس کے اندر، تو باپ کو اب ایک سائی آف ریلیف ملتا ہے کہ اب میں ریلیکس بھی کر سکتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے اب وہ بھی میرے ساتھ آ کر شامل ہو گیا ہے۔ تو فلما بلغ معہ السعی، تو جب اسماعیل باپ کے ساتھ کچھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی جب انہوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، آگ میں جلانے کی کوشش کی، ڈال تو دیا ہی، اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کا حکم ہی کافی تھا، یعنی اس کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو کر گل و گلزار بننے میں کوئی دیر تو ہونے والی تھی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا اور فوراً آگ جو تھی حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔
اب وہاں سے حضرت ابراہیم چلے تو قالا انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. اور یہاں دعا کی ربی حبلی من الصالحین کہ ربا مجھے بھی نیک بیٹا عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بردبار بیٹے کی. یعنی قرآن مجید میں دو بیٹوں کا ذکر جو ہے وہ ایک لفظ کے فرق کے ساتھ ہے. جب بھی غلام علیم آیا ہے قرآن مجید میں تو اس سے مراد حضرت اسحاق ہے، اور ان کی نسل جو ہے وہ بڑی سمجھدار اور علم والی ہے. یہودی جو ہے وہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیپیبل ہیں، چھائے ہوئے ہیں. سارا علم کا جو میدان ہے اس میں علم چھایا ہوا ہے یہودی. لیکن یہاں کون سے بیٹے کا ذکر ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بردبار بیٹے کی. فلما بلغ معہ السعی، تو جب وہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، تو اللہ نے حکم دیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بیٹے سے یا بنیا، بیٹا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو پھر بتا تمہارا کیا ارادہ ہے، بس یور ویو. قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، جیسے حکم ملا ہے کر گزریے. رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے آپ یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما، یعنی لفظ ترجمہ ہوگا جب دونوں مسلمان ہو گئے. مراد کیا ہے؟ جب دونوں نے اپنے رب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، سبمٹ کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. یہ آیات پڑھنی بہت آسان ہے، لیکن ذرا بیٹوں والے جو ہے اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اب درمیان کا حذف کر دیا کہ چھری چلا دی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو. اب احسان کا لفظ ہے، ویسے تو ترجمہ اس کا عام طور پر نیک لوگ کیا جاتا ہے محسنین کا، یا آپ اردو والا احسان مراد لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ اگر حدیث جبرائیل والا ترجمہ کریں احسان کا تو موسٹ اپروپریٹ ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کی محفل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے تو ان میں ایک سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے. یعنی پہلے پوچھا اسلام کیا ہوتا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ ہائٹ اچیو نہ کر سکو تو کم سے کم اتنا ہی ہو کہ تم یہ فیل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ احسان کا مفہوم یہاں پر رکھیں تو موسٹ اپروپریٹ ہوگا کہ ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں